الہی گناہوں سے منہ موڑ دے، برائی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے خیانت، بددیانتی اور بے ایمانی۔ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے تینوں ہی آج کے ٹاپک میں شامل ہیں۔ ایک کا حق جو کسی دوسرے کے ذمے واجب الادا ہو، اس کو ادا کرنے میں ایمانداری نہ برتنا خیانت ہے اور بددیانتی ہے۔ اگر ایک کی چیز کسی دوسرے کے پاس امانت ہو اور وہ اس میں بے جا تصرف کرے یا مانگنے پر بھی واپس نہ کرے تو یہ کھلی کھلی خیانت ہے۔ یا کسی کی کوئی پوشیدہ بات ہو یا راز ہو اور کسی کو معلوم ہو، یا کسی نے خود آپ پر بھروسہ کر کے آپ کو کوئی اپنی بات بتائی ہو، تو وہ راز کسی اور پر ظاہر کرنا خیانت ہے۔ کوئی ذمہ داری، کوئی کام، کوئی کمٹمنٹ، کوئی نوکری، کوئی بھی جو آپ کے ذمہ داری سپرد کر دی گئی ہو اور اس کو کوئی دیانتداری کے ساتھ اپنے وقت پر پوری طرح سے ٹھیک طرح سے انجام نہ دے تو یہ بھی خیانت ہے۔ اسی طرح کرسی والے لوگ، اقتدار والے لوگ، حکومتوں والے لوگ، بڑے بڑے لوگ، ائمہ وقت، علماء وقت اور حاکم وقت اگر قومی اور ملی مصلحتوں کے خلاف قدم اٹھائیں تو وہ بھی بددیانتی ہے۔ دوست ہو کر دوستی نہ نبھانا بددیانتی ہے اور خیانت ہے۔ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے وفادار نہ ہوں تو یہ بھی خیانت ہے۔ دل میں کچھ رکھنا، زبان سے کچھ کہنا اور عمل سے کچھ اور ثابت کرنا بھی خیانت ہے۔ اسلام کی اخلاقی شریعت میں یہ ساری کی ساری خیانتیں ممنوع ہیں اور ان سب کو یک قلم منسوخ کر دیا گیا ہے کہ ایسی کوئی بھی صورت آپ کے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آپ بد اخلاقی کر رہے ہوں گے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول واتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت مت کرو اور نہ ہی آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر بددیانتی کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت تو یہ ہے کہ آپ اقرار کریں اور پورا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے صرف وہی کچھ کہا جو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے خیانت کہی۔ اللہ کے رسول نے جو معاملات کہے، جو احکامات دیے، وہ پورے نہ کرنا خیانت ہے۔ لیکن بندوں کا بندوں کے ساتھ آپس میں خیانت اور بددیانتی کا کیا معاملہ ہے، اسے ہم تفصیل سے آج بتائیں گے۔ اللہ کے احکام کی ایمانداری سے تعمیل نہ کرنا بھی خیانت، اللہ کے رسول کی تعمیل نہ کرنا بھی خیانت۔ دین اور شریعت کے ساتھ غداری اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت ہے۔ دین اور شریعت کے ساتھ غداری، نہ ماننا، اطاعت نہ کرنا، دھوکہ دہی اور فریب رکھنا، کچھ کرنا کچھ نہ کرنا بددیانتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کرنا خیانت اور بددیانتی ہے۔ مسلمانوں کے راز کافروں کو جا بتانا خیانت اور بددیانتی ہے۔ اس طرح آپس کی امانتوں کی خیانت یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس کوئی انسان امانتاً رکھواتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی وقت مقررہ پر آپ اسے لوٹا دیں، وہ پورے کا پورا نہ لوٹانا یا اس میں سے کچھ کم کر دینا یا اس میں ناجائز تصرف کرنا اس کی اجازت کے بغیر خیانت ہے۔ کسی کا اگر آپ کے پاس کوئی راز ہے، کسی نے خود آپ کو امانتاً کوئی بات بتائی ہے، آپ کے پاس وہ راز امانت ہوگا۔ کسی نے کوئی بات آپ سے اپنے یا کسی کے بارے میں کہی ہے تو آپ کو اس امانت کی، اس بات کی حفاظت کرنا ہوگی۔ وہ بات آپ کسی اور کو بتا دیتے ہیں تو وہ خیانت ہے۔ کئی بار یہ حدیث آ چکی کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک شخص کے منافق ہونے کا یہ ثبوت کافی ہے کہ اس میں یہ 3 باتیں ہوں۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات ہوگی تو 1/3 منافق ہے، 2 باتیں ہوں گی تو 2/3 منافق ہے، تینوں باتیں ہوں گی تو پکا منافق ہے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو توڑ دے، اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ ایک منافق کی نشانی ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ
کہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والا، اللہ کی راہ میں جو مارا جاتا ہے یعنی شہید، وہ شہادت یا اس کا مارا جانا ہر گناہ کا کفارہ ہے سوائے امانت کے. یعنی اگر کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے تو وہ سیدھے جنت میں جائے گا، اس کے اوپر سے کوئی گناہ بھی باقی نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ، اور شہادت کے لمحے ہی جو ہی اس کو اللہ تعالیٰ شہادت عطا فرمائیں گے ہر گناہ دھل جائے گا، اس کے سارے دفتر بند کر دیے جائیں گے. لیکن اگر اس کے ذمے کسی کی امانت واجب الادا تھی اور اس نے ادا نہیں کی تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. یہ بات، یہ امانت اسے جنت میں جانے سے روکے رکھے گی. قیامت کے دن بندے کو لایا جائے گا اگرچہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہی کیوں نہ ہوا ہو، اور کہا جائے گا کہ امانت لاؤ اور اب ادا کرو. یعنی یہ معاملہ ہر ایک شخص کے ساتھ ہوگا اور شہید کے ساتھ بھی ہوگا. شہید کا ذکر بالخصوص اس لیے ہے کہ شہادت کے ساتھ ہی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں اور سیدھے جنت میں بھیج دیتے ہیں. لیکن جب اس کا نام لیا گیا کہ اللہ کی راہ میں مارا جانے والا بھی پکارا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ اب امانت واپس کرو جو تم نے دنیا میں زندگی میں نہیں لوٹائی تھی، لاؤ اب لوٹاؤ. وہ بندہ کہے گا کہ یا رب اب کیسے لاؤں، دنیا تو ختم ہو گئی. کہا جائے گا اس کو دوزخ کے سب سے نچلے طبقے حاویہ میں پھینک دو، وہاں اسے لے جاؤ، وہاں امانت کی چیز حاویہ میں اس کو مل جائے گی. اب یہ شخص جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور جہنم کے درجے، سب سے نچلے درجے حاویہ میں امانت کی وہ چیز پڑی پائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے حاویہ میں، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں لے جاؤ. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم کے سب سے نچلے درجے میں چلا جائے گا، وہاں امانت کی چیز مثال بن کر اصل صورت میں سامنے آئے گی. تو وہ اس کو دیکھ کر پہچان لے گا اور اس کے پیچھے گرے گا یہاں تک کہ اس کو پکڑ لے گا اور اس کو اپنے کندھوں پر لاد کر لے چلے گا. جب دوزخ سے نکلنا چاہے گا تو وہ بوجھ اس کے کندھے سے گر پڑے گا اور پھر اس کے پیچھے ہمیشہ ہمیشہ گرتا چلا جائے گا. یعنی یہی سلسلہ رہے گا، کیونکہ اب اسے اللہ کا حکم ہو چکا ہے کہ وہ چیز لاؤ گے، وہ امانت لوٹاؤ گے تو ہی تم جنت میں جا سکتے ہو، ورنہ تمہارے تمام تر گناہ بخشے جا چکے لیکن تم پھر بھی جنت میں جانے سے رکے ہوئے ہو کیونکہ امانت تمہارے اوپر واجب الادا تھی. اور وہ شخص جہنم میں اس امانت کو دیکھ کر تڑپے گا لیکن جہنم سے وہ چیز باہر نکلنے نہیں پائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے کئی ایک امانتیں ہیں. نماز بھی امانت ہے، وضو بھی امانت ہے، ناپ تول بھی امانت ہے، لیکن ان ساری امانتوں میں سب سے زیادہ مشکل اور سخت امانت وہ امانت ہے جو انسان کسی انسان کے پاس اپنی چیز رکھائے اور وہ معاملہ ان چیزوں کا ہے، اور یہ معاملہ سب سے مشکل امانت کا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے حقداروں کے حوالے کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کے ضمن میں فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو اس کے بعد آئے گا، پھر جو اس کے بعد آئے گا، پھر ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ بن بلائے گواہی دیا کریں گے، خیانت کیا کریں گے، امانت داری ختم ہو جائے گی اور منتیں مانیں گے اور پوری نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن بد اخلاقیوں سے، جن بری باتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اپنی دعاؤں میں خاص طور سے ایک دعا یہ بھی مانگا کرتے تھے کہ یا رب مجھے خیانت سے بچائے رکھنا کیونکہ یہ تو بہت برا ساتھی ہے. یعنی جس کے ساتھ خیانت ہوگی بہت بڑی برائی اس کے ساتھ لگ جائے گی. خیانت کے ایک معنی عزیزان گرامی یہ بھی ہیں کہ آپ کسی جماعت میں شامل ہو جائیں اور پھر خود اسی جماعت کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کریں. یعنی بظاہر آپ لوگوں میں، انہی لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہوں لیکن اندر سے انہی کی کاٹ کر رہے ہوں. تھوڑے سے وقفے کے بعد یہیں سے شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رکیے گا.